دوستو، جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ کبھی آپ نے اذان کے الفاظ پر غور کیا ہے کہ ان میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری عمر میں ایک بار بھی اذان کیوں نہیں دی، اور اذان کے وقت کتے کیوں عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اذان کے وہ راز جانیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا اور وہ یہ پوچھتے بھی ہوں گے کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اذان کی پکار ہم دن میں 5 وقت سنتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے اذان کے ذریعے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اذان کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا حیران کن معجزہ کیا ہے جو اللہ کی بڑائی اور عظمت کی دلیل ہے؟ پہلے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ان چیزوں کا، یعنی فضائل و برکات کا، جو اذان اور صف اول میں حاصل ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو حاصل نہ کر سکیں اور کوڑا اندازی کی ضرورت پیش آئے، تو یہ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ کوڑہ ارض پر کوئی وقت ایسا نہیں جب فضا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات بلند نہ ہو رہے ہوں، ایک مقام سے نہیں، ہزاروں لاکھوں مقامات سے۔ اور سوچئے ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ یعنی کتنی صدیوں سے ہر وقت فضاؤں میں، ہر لمحہ زمین کے کسی نہ کسی حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونج رہا ہے۔ اب دوبارہ آنکھیں بند کر کے سوچئے، قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کیا خبر قیامت تک کتنا وقت باقی ہے؟ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تصور کیجئے کتنے کروڑ انسان ہر جمعہ کے دن ایسا کرتے ہوں گے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں اذان کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے حکم سے جاریاں آپ کے قدموں میں آ کر سجدہ کیا کرتی تھی۔ تو دوستو، یہ جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اذان کیوں نہیں دی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی میں اذان دے دیتے اللہ کے حکم سے، باقی مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی میں خود اذان نہیں دی، بلکہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کی ڈیوٹی دی۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ کتے اذان کے وقت کیوں بھونکتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ روایات میں یہ بات ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطان جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اذان کی آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہوں۔ اور شیطان کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ مردے کی چیخ پکار انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہیں، اور انہی جانوروں میں سے ایک کتا ہے جو کہ جنات اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اس لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے جیسے کہ رو رہا ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ کتوں کا رونا بھونکنا یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے پریشان ہونا اور یہ سمجھنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، یہ تو ہم پرستی ہے۔
اللہ ہم کو اذان سننے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔